نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنے والے ہیں. یہ صحیح بخاری شریف باب المعراج کے اندر 3887 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے. مطبوعہ بیروت کی 652 نمبر پر یہ صفحہ ہے. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنا واقعہ معراج یوں بیان کرتے ہیں کہ بینما انا فی الحطیم مضطجعا اذ اتانی آت فشق ما بین هذه الى هذه فاستخرج قلبی ثم اوتی بطست من ذهب مملوءة ایمانا فغسل قلبی ثم حشی ثم اعید ثم اوتی بدایة دون البغل وفوق الحمار ابیض فحملت علیہ فانطلق بی جبریل حتی اتی السماء الدنیا. میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا کہ ایک آنے والا آیا, اس نے یہاں سے یہاں تک میرا سینہ چیرا. حضور نے ایسے اشارہ فرمایا, یہاں سے لے کر بھئی یہاں تک اس نے میرا سینہ چیرا. اس نے میرا یہاں سے لے کر یہاں تک چیرا, دل نکال لیا. پھر میرے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا. میرا دل دھویا گیا, پھر دل کو ایمان سے بھر دیا گیا. اس کے بعد دل کو اپنی جگہ رکھ دیا گیا. پھر سواری کے لیے میرے پاس ایک سفید جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا, گدھے سے ذرا بڑا تھا. مجھے اس پر سوار کیا گیا. اس کے بعد مجھے جبریل آسمان کی طرف لے کے چلے گئے. اب میں نے ایک وہ ہارٹ اسپیشلسٹ تھے, ان سے میں نے پوچھا یار جب آپ یہ ہارٹ سرجری کرتے ہو, دل نکالتے ہو اور یا تبدیل کرتے ہو یا کیسا کیا سلسلہ ہوتا ہے, کتنی دیر کا سین ہوتا ہے؟ 4-5 گھنٹے آپ اس کے اندر گھسے رہتے ہو. تو کہنے لگا کہ جسم سے علیحدہ کرنے کے بعد دل کو ہم زیادہ سے زیادہ 80 سیکنڈ کے اندر ہمیں اس کو واپس جوڑنا ہوتا ہے. 80 سیکنڈ سے زیادہ اگر انسان کے جسم سے اس کا دل جو ہے علیحدہ ہو جائے تو پھر موت واقع ہو جاتی ہے. کبھی ہم سے ایسی غلطی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے جس سے انسان اس دوران, البتہ ہمارے پاس جدید آلات ہیں, ہم 80 سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ ایک دل کو اگر تبدیل کرنا ہو تو دوبارہ ہم اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیتے ہیں. اس کے لیے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کا آپریشن بھی چاہیے. پھر وہ جو پرانے, اب تو جدید آلات آ گئے, پرانے جب بائی پاس کیے جاتے تھے وہ یہاں سے بھی چیرتے تھے, ٹانگیں بھی چیرتے تھے اور بازو بھی چیرتے تھے, پتہ نہیں کیا کیا, پورے انسان کو ایک دفعہ چیر پھاڑ کے رکھ کے پھر اس کا آپریشن کیا جاتا. یہ حدیث پاک کیا بتا رہی ہے؟ حضور فرماتے یہاں سے لے کے یہاں تک میرا سینہ چیرا گیا, دل نکالا گیا, کوئی اینستھیزیا نہیں دیا گیا, بے ہوشی کی دوا نہیں دی گئی. مطلب یہ ہوا کہ تیرا دل اور ہے, میرے نبی کا دل اور ہے. حضور کا آپریشن ہوا. اور یہ روایت کہاں ہے؟ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے. یہ کوئی معمولی باب المعراج کے اندر یہ روایت موجود ہے. روایت کرنے والے انس بن مالک ہے. سینہ چیرا گیا, دل نکالا گیا, اس کو پھر تشت کے اندر رکھا گیا, سونے کے تشت کے اندر رکھا گیا, ایمان سے اس دل کو بھر دیا گیا. بھائی اب جا کہاں رہے تھے کہ معمولی بارگاہ تو نہیں تھی نا جہاں پر حضور کملی والے جا رہے. انوار و تجلیات سے میرے سونے نبی کا دل بھر دیا گیا, پھر اس کو دوبارہ وہاں رکھ دیا گیا. اور جب ہاتھ پھیرا گیا میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ بھی ویسے ہی تھا. کوئی حضور کے سینے پر کسی قسم کے سٹیچز کے نشان, کوئی ٹانکوں کے نشان, کوئی اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوا. دل نکل بھی آیا, دل رکھ بھی دیا گیا. یہ کوئی افسانوی بات ہوتی تو کبھی نہ کی جاتی. اس کو روایت کرنے والا ایک مضبوط محدث ہے, مضبوط محدث روایت کرنے والا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب دل بھر دیا گیا میرا نور سے, پھر ایک براق لایا گیا. تو اس کے بارے میں ایک اور مقام پر پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ اس کی جو رفتار تھی وہ کتنی تھی؟ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی گرامی ارشاد فرماتے جہاں پر اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں پر اس کا قدم پڑتا تھا. اس کو ہم یوں کہہ لیں کہ وہ روشنی کی رفتار سے سفر کرتا تھا. براق برق ان کی جمع ہے, برق کہتے ہیں بجلی کو, اور براق بجلیوں کا اکٹھ. وہ بجلیاں جب اکٹھی ہو جائیں, زیادہ سی بجلیاں, یعنی یوں کہہ لیں کہ آج ہمارے پاس جو پاورفل ٹیلیسکوپ ہے وہ روشنی کی رفتار سے سفر کرتی ہے. صرف ہمارے پاس وہ ٹیلیسکوپ ہے
جس سے ہم ستاروں کو، سیاروں کو، ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، ابھی سفر اتنا ممکن نہیں ہوا، ابھی صرف بلٹ ٹرین تک، راکٹ تک ہم پہنچے ہیں، اس سے تیز رفتاری ابھی ہمیں حاصل نہیں ہو سکی، لیکن قربان جائے رب نے ہماری آنکھوں کے اندر ایسی پاور رکھی ہے، 1 سیکنڈ میں یہاں پہ ہے، ہم ایسے سر اٹھائیں، سیکنڈ سے بھی ہلکے حصے میں، تھوڑے سے حصے میں ہماری نگاہیں سورج کو بھی دیکھ لیتی ہیں، چاند کو بھی دیکھ لیتی، ستاروں کو بھی دیکھ لیتی ہیں۔ ہماری آنکھ کے نور کا یہ کمال ہے کہ وہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں میل دور 1 سیکنڈ سے پہلے وہ دنیا کے نظاروں کو دیکھ سکتا ہے۔ میرے رب نے اپنے محبوب کو سواری وہ دی جو دیکھ نہیں وہاں تک پہنچ سکتی تھی، 1 قدم۔ تو اب آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ معراج کی رات حضور کو جو سواری دی گئی، اس سواری کی رفتار کتنی تھی۔ اس سواری کی رفتار ہماری آنکھوں کے جھپکنے، ہماری آنکھوں کی قوت سے بھی زیادہ تیز رفتاری کا عالم تھا۔ ایویں تو نہیں ساری کائنات کے عجائبات پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر واپس آ گئے۔ اسرا، قرآن کہتا ہے سیر کروائی بعبدہ لیلاً، رات کے، لام کے اوپر جو تنوین ہے، 2 زبریں ہیں، لیلاً یہ تقلیل کے لیے آتی ہیں، یعنی ساری رات نہیں، رات کے کچھ تھوڑے سے حصے میں ہم نے محبوب کو سیر بھی کروا دی، سیر کرا کے عجائبات بھی دکھا دیے، عجائبات دکھا کے اپنے محبوب کو ہم واپس بھی لے آئے۔ میں قربان جاؤں تیری شان پر مولا، اگر یہ دعویٰ حضور کرتے کہ میں نے یہ کیا ہے تو دنیا کبھی نہ مانتی۔ یہ دعویٰ کرنے والا وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات میں لے کے گیا اور ابتدا اپنی پاکی سے کر رہا ہے۔ پہلے مجھے ہر کمزوری، ہر عیب سے پاک مان۔ اگر مجھے پاک نہیں مانا، مجھے تم نے کمزور مانا، عیب والا مانا، پھر تیرے سوا کا معراج برداشت کوئی نہیں ہونا، یہ ہضم نہیں ہونا۔ اس کو ہضم کرنے کے لیے سب سے پہلے میری قدرتوں کا تجھے اظہار کرنا پڑے گا۔ اللہ کی ذات نے اپنا آپ منوانے کے بعد پھر فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو سیر کروائی۔ میرے آقا نے